جی الحمدللہ میں 2008 میں آل پاکستان ایوارڈ لیا. ہر والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے حوالے سے بتائیں, اپنے گھروں میں یہ تمام کریں کہ اپنے بچوں کو اس پاک ذات کے بارے میں بتایا جائے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا پوڈ کاسٹ وتھ سمی جدود میں آپ سب کو خوش آمدید. آج ہمارے اسٹوڈیو کا باقاعدہ افتتاح ہو گیا ہے اور آج ہمارے اسٹوڈیو دا پوڈ کاسٹ میں پہلا پروگرام دا پوڈ کاسٹ وتھ سمی جدود جو کہ اپنے شروعات کی طرف جا رہا ہے. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, ایک نیشنل لیول پہ ان کا نام ہے. اور آج ہمارا ان کو یہاں بلانے کا مقصد ایک تو ان سے افتتاح بھی کروانا تھا, اور دوسرا ہمارا جو پروگرام کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اس کو ایک اسلامی نظریے کے تحت چلانے کا تھا. تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. سب سے پہلے تو شاہ صاحب آپ کا نہایت مشکور ہوں جو آپ نے اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. شاہ صاحب آج ہمارے جو سوالات آپ سے ہوں گے کچھ ناتوانی سے ہوں گے اور کچھ آپ کی شخصیت سے ہوں گے. شاہ صاحب سب سے پہلے ہمارا سوال ہے کہ آپ نے علم کا سفر کہاں سے شروع کیا؟ ناتوانی کے حوالے سے جی میں الحمدللہ بچپن سے ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے آ رہے ہیں. ہمارے گھر کا ماحول یہ تھا کہ ہم سب بہن بھائی نعت پڑھتے تھے. تو یہ آئی تھنک کہ 1987 میں الحمدللہ میں نے نعت پڑھنا شروع کیا اور یہ سفر الحمدللہ بس ابھی تک جاری ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ کرے یہ جاری و ساری رہے. شاہ صاحب ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے, جس طرح تو آپ کی نعت خوانی کا مقصد کیا ہے؟ جی الحمدللہ ہماری گھٹی میں یہ ڈالا گیا کہ نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں پڑھی جاتی ہے, اور ہمارا یہ مقصد ہے کہ حضور کے ذکر کو عام کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذکر ہے آپ کا عشق کو اس کو عام کیا جائے, آنے والی نسلوں میں اس کو منتقل کیا جائے. ماشاء اللہ. شاہ صاحب اس طرح کی کوئی یادگار محفل جو آپ کو یاد ہو, جس سے آپ کو کوئی یاد وابستہ ہو, اس طرح کی محفل ہے؟ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی ہر محفل یادگار ہوتی ہے. ایک دفعہ میں بچپن کی بات کر رہا ہوں جو میری زندگی میں ایک بڑا زبردست ایک موقع تھا. بچپن کا ٹائم تھا تو میں ہمارے گاؤں میں کھوکھر محراب میں ایک سیاسی جلسہ تھا, وہاں مجھے نعت کے لیے موقع دیا گیا. تو وہاں سے مجھے جو پذیرائی ملی, جو حوصلہ افزائی ملی, تو وہ ابھی تک مجھے یاد ہے, وہ میری ساری زندگی میں مجھے یاد رہی. کس طرح کا حوصلہ تھا, کس طرح کی, جو آپ باقی جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں ان کو بتائیں کہ کس طرح کا حوصلہ تھا جس نے آپ کو اتنی موٹیویشن دی, جس کی وجہ سے آپ آج پورے پاکستان میں نیشنل لیول پہ ایک فیمس نعت خواں جانے جاتے ہیں؟ جی اس سے پہلے میں اتنا زیادہ تو مجھے نعت مطلب شروع کا ٹائم تھا, تو جب میں نے نعت پڑھی تو بہت زیادہ لوگ تھے, کافی ایک ہیوج گیدرنگ تھی. تو وہاں ہر بندے نے میری تعریف کی, اور جو چیف گیسٹ تھے انہوں نے اسپیشل اسٹیج پہ بلا کے مجھے اس وقت انعام سے بھی نوازا اور بہت حوصلہ افزائی کی. تو اس کی وجہ سے تو الحمدللہ پھر بہت ایک شعور ملا اور شوق بڑھا. تو الحمدللہ پھر آج حضور صاحب کا ذکر کرتے کرتے بس. شاہ صاحب عشق مصطفیٰ اور روحانی تربیت کا کردار, اس کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ جی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے حوالے سے بتائیں, اپنے گھروں میں یہ تمام کریں کہ اپنے بچوں کو اس پاک ذات کے بارے میں بتایا جائے. بالکل. شاہ صاحب آپ کی پسندیدگی کیا ہے؟ الحمدللہ ہمارا اڑنا بچھونا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی ہے, نعت ہی پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی ہمارا بس نہ شوق ہے نہ کبھی. نعت میں ہی پوچھ رہا ہوں تو کوئی اس طرح کے کلمات جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو, اس طرح کے بول کوئی اس طرح کا کوئی شعر پڑھ کے سنا دیں. ہاں میں بچپن میں قاری زبید رسول مرحوم نبادی رحمۃ اللہ علیہ کو سنتا تھا. ان کی نعت کا یہ شعر مجھے ہمیشہ سے دل کو بھایا, اور ابھی تک میں جب پڑھتا ہوں تو ایک روحانیت اور کیفیت بن جاتی ہے مجھ پہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے آندھی. اپنے انداز میں ہمارے شعر پڑھ کے سناتے ہیں. بڑی
جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، ماشاءاللہ شاہ صاحب، جس طرح آپ کو پورا پاکستان جانتا ہے اور پاکستان کے بہت بڑے بڑے سٹیجز پہ آپ کا ایک نام بولا جاتا ہے، آپ پی ٹی وی کے ایوارڈ کے ونر بھی ہیں۔ جی الحمدللہ۔ اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں۔ جی الحمدللہ، میں 2008 میں آل پاکستان ایوارڈ لیا۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ چھوٹے بڑے حضور السلام کے ذکر، سب سے بڑی بات تو میں کرنا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، آپ کا ذکر کرنا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ جب آپ اتنی بڑی ہستی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر عزت اور قسمت آپ پہ مہربان ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ مجھے پاکستان کے اچھے ایوارڈز ملے، پی ٹی وی ایوارڈز ملا، ریڈیو سے ملا، اور ہمارے بیسٹ نعت خواں کا ایوارڈ کتنی بار ملا، اور ہمارے لاسٹ ٹائم کمشنر ہزارہ جو فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، صاحبزادہ انیس، انہوں نے ہمیں بڑے ایوارڈ سے نوازا، اور اس کے علاوہ پشاور سے پی ٹی وی نے ایوارڈ دیا۔ الحمدللہ، شکر اللہ کا، بس حضور کا ذکر کرنا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ بے شک شاہ صاحب، اب تو آپ ماشاءاللہ جج کی ڈیوٹی بھی سر انجام دیتے ہیں، اس حوالے سے کیا بتائیں گے کہ ایسی کون سی کام ہوتے ہیں نعت کے اندر، ایسے کون سا ہوتا ہے جس طرح کوئی اگر نعت میں جانا چاہتا ہے تو اس طرح کون سی سر ہوتی ہے؟ کیا آپ جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس حوالے سے ڈرتا بہت ہوں کہ جو بندہ نعت پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے، تو اس کا کیا آپ جج کر سکتے ہیں؟ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہے وہ سارے فرسٹ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں دنیاوی تقاضے ہوتے ہیں، اس میں ہم لوگ ظاہر ایک اچھا کلام جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوتا ہے اس کو جج کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کلام کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد جو آپ سر پڑھ رہے ہیں، جو آپ کمپوزیشن پڑھ رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے کلاسیکل کلام جو ہوتے ہیں، کلاسیکل اسٹائل جو ہوتا ہے وہ آپ وہ دیکھنا ہوتا ہے، سر کو دیکھنا ہوتا ہے، آپ کے انترے کو دیکھنا ہوتا ہے، اسائی کو دیکھنا ہوتا ہے، آپ کس لیول پہ جا رہے ہیں، اور کس ایک کیفیت جو مجموعی کیفیت ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر شائع کیا جاتا ہے۔ دنیاوی تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، میں نے گریجویشن کیا۔ گریجویشن کس میں کی ہوئی ہے آپ؟ اسلامک اسٹڈی اسٹڈیز میں، ماشاء اللہ۔ شاہ صاحب، اس کے ایسا کوئی زندگی میں فنی مومنٹ جو کسی محفل میں آپ کے ساتھ پیش آیا ہو تو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں؟ جی اس طرح کا تو اچھے مواقع بہت ہے اس حوالے سے، کیونکہ ہم لوگ جب اسٹیجز پہ جا رہے ہوتے ہیں اس طرح کے اسٹیج پہ تو ہمیں لوگ ایک رول ماڈل کے طور پہ دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں ہر طرح سے سنبھل کے جانا ہوتا ہے اسٹیجز پہ۔ تو باقی بڑے اچھے دوست آئے، ان کے ساتھ بڑے فنی ٹائم گزرا، بڑا اچھا۔ لیکن نعت کے اسٹیج پہ الحمدللہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے کے لیے آئے، تو وہاں ایک سنجیدہ ہونا بہت ضروری بھی ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو انتہائی سنجیدگی سے وہاں بیٹھنا چاہیے۔ شاہ صاحب، جس طرح ہماری آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے
میرے بیسٹ جو پوڈ کاسٹ رہے ہیں ان میں سے ایک رہا ہے، کیونکہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی یہاں پہ ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ. تو جاتے جاتے ہمارے ویورز کو کسی اس طرح کے کلام سے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی یہ بات یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی یہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے ماشاءاللہ ایک بہت خوب انداز. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات
زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے. شاہ صاحب آپ کی محبتوں کا, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. تو یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ جو کہ پیر میرا علی شاہ صاحب کے ساتھ رہا ہے, جو کہ ایک نہایت میری زندگی کا سب سے جو اہم پوڈ کاسٹ تھا وہ آج پیر میرا علی شاہ صاحب کے ساتھ رہا ہے, جہاں پہ انہوں نے ثنا خانے جو ایک ثنا خانے محمد بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کی ہے انہوں نے, اور اس کے علاوہ انہوں نے آپ کو ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ زندگی میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ کیسے ایک جو نعت خواں ہے وہ کس طرح خود کو ایک اچھا معاشرے کے اندر ثابت کر سکتا ہے. ثنا خوانی بھی کی ہے انہوں نے, تو ہم بہت مشکور ہیں ان کے کہ انہوں نے اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. امید کرتے ہیں آج کا پوڈ کاسٹ آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا, تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں اور دیجیے ہمیں اجازت, اور دیکھتے رہیے دا پوڈ کاسٹ وتھ سمی جدوں.